رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح کا خوف و ہراس، ڈر، بھے کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک بیماری کو لے کر کورونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے، اس ضمن میں چند باتیں عرض کرنا ہے اور ملک کے موجودہ حالات جو بڑے پیچیدہ اور بہت ہی زیادہ سنگین نظر آ رہے ہیں، اس ضمن میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے روبرو رکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو ایمان و عقیدے کو لے کر کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ بیماری ہو، حالات کا بدلنا ہو، آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، بلائیں ہوں، حادثات ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے. اس کائنات میں پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی حکمت اور مصلحت سے گرتا ہے. سانسوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. بیماری آتی ہے اللہ کی مرضی سے، شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے، نفع حاصل ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، نقصان ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. ایمان والا یہاں کسی بھی چیز کو یا امر کو اتفاقی نہیں کہتا. اتفاقی بائی چانس ہوتا ہے نا، بائی چانس ہم کہتے ہیں جس کو کہ یہ ایک اتفاقی معاملہ ہے، اتفاق سے ایسا ہوا نہیں. ایمان والا اتفاق سے کہتا ہی نہیں ہے، یہاں جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، تدبیریں ہوتی ہیں، بندوں کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے. ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ یہ جو کچھ اس وقت پوری دنیا ایک پریشانی کا عالم اور خوف کا عالم، معیشت خراب اور کام کاج بند، اور اس وقت جو بالکل ڈرے اور سہمے ہوئے لوگ، ایمان والے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی پکڑ کا ایک مظہر ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ اے میرے بندو، میری طرف رجوع کر لو، میری طرف لوٹ آؤ، مجھ سے اپنا معاملہ صاف کر لو، توبہ اللہ کر لو، استغفار کر لو. میں کہتا ہوں ایک بات آپ کو پسند آئے گی کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آگ برس رہی ہے، زمین پھٹ گئی، زلزلے آئے. گرچہ آج بھی عذاب کی یہ شکلیں موجود بھی ہیں، ممکن بھی ہے، لیکن اللہ کا عجیب و غریب نظام ذرا غور کرو کہ بندوں کے گناہوں کے اسٹائل بدل گئے تو اللہ کے عذاب کی بھی اسٹائل، بایولوجیکل، اس کو عذاب کہہ لیجیے آپ، بایولوجیکل عذاب جو کبھی تصور میں نہیں آتا تھا، جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہ کر دکھایا کہ دیکھو تم کو یہ پتھروں کی بارش نہیں سمجھ میں آتی ہے، اینیمیشن کے دور میں تم ہو تو بہت زیادہ سائنٹیفک جاتے ہو، اور زمین کا پھٹنا تو اس کو کہتے اچھا ایسا ہوا اس لیے ایسا ایسا. اب یہ کیسا ہوا؟ یہ تو اللہ کی چاہے سے ہوا نا. زلزلے کے پیچھے سائنس کہتی ہے تھوڑا سا یہاں گڑبڑ ہوئی اس لیے ایسا ہوا، سونامی اس لیے آیا کہ ایسا ہوا.
جو بھی آپ شکلیں کہہ لیجئے جو پہلے زمانے کے عذابوں سے ملتی ہے، آج کے جدید سائنس نے اس کو اپنے لاجک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، اور انسان بھی منطقی طور پر اس پر مطمئن ہو گیا، جبکہ وہ خدا کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں کہ دیکھو استغفار کر لو، توبہ کر لو، دین سے چمٹ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لو، اللہ کے حکموں سے چمٹ جاؤ۔ تو چونکہ موجودہ انسان بہت سائنٹیفک ہے، تو اللہ کا عذاب بھی دیکھیے کیسا آ رہا ہے، سائنٹیفک، ایک دم بایولوجیکل۔ تو مومن کبھی بھی کسی بھی امر کو اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اتفاقی تصور نہیں کرتا ہے کہ یہ بائی چانس ہو رہا ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے یہ ہمیشہ سے خیر کا پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بئی مانا کہ اب کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے الحمدللہ کہ بیماری، سیماری، حالات کا بدلنا، حالات کا سنگین ہونا، پیچیدہ ہونا، یہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کی مصلحت سے اور اللہ کی تدبیر سے۔ تو استغفار کن گناہوں سے؟ گناہوں کی لسٹ ہماری بہت چھوٹی ہے، گناہ کم ہے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لسٹ نظریاتی طور پر گناہ اگرچہ کہ ہم جن جن کو سمجھتے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن عام طور سے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہنوں کا حق دبا دیا، ہم اتنا گناہ تصور نہیں کرتے، بھائیوں کا حق مار لیا، زمینوں پہ قبضے کر لیے، سود بیاج بٹے کے لین دین چل رہے بینکوں سے، فائنانس پر گاڑیاں اٹھ رہی ہے، کاروبار چلائے جا رہے ہیں، ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ نوٹ چھپا کر اسی مسجد میں کئی بار میں نے کہا نا، پھٹی ہوئی نوٹ بنڈل میں جان بوجھ کر دبا کر دی جا رہی ہے، ہم گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ دھوکہ تو ہمارے نزدیک وہ ہے کہ صاحب بالکل یعنی کوئی بڑا کام کیا اور دھوکہ دیا تو دھوکہ ہے۔ 10 روپے میں کوئی دھوکہ تھوڑی ہوتا ہے مولانا، کس کو سمجھا رہے آپ؟ 10 روپے میں ہو یا 10 لاکھ میں ہو، دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ گناہ جو ہم نے معاشرتی طور پر، تجارتی طور پر، معاشی طور پر کر لیے، ان سے بھی شدید استغفار کی ضرورت، کہ باپ کی جائیداد میں سے بہنوں کا جو شرعی حق بنتا ہے، شریعت مطہرہ کہتی ہے چوتھے دن بیٹھو اور میراث کی تقسیم کرو۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں یا کتنے لوگ کرنے بھی دیتے ہیں؟ ایک عجیب مسئلہ ہے یہ۔ تو وراثت کی یعنی جو وارثین ہیں ان کا حق اگر ہمارے مال میں گھوم رہا ہے، ہماری بہنوں کا حق ہمارے مال میں گھوم رہا ہے، تو مال حلال کہاں سے ہوا؟ پھر صدقات بھی ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بھی دیا جا رہا ہے، مدرسوں میں بھی دیا جا رہا ہے، اس کے کام خیر خیراتی کاموں میں کمی نہیں، لیکن گناہ کی لسٹ سے ہماری یہ خارج ہے۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے، تجارت میں گڑبڑ سڑبڑ کی جا رہی ہے، گاڑیاں فائنانس پہ اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے گناہ کی لسٹ سے خارج۔ ہوم لون لے کر گھر بنائے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ کی لسٹ سے خارج۔ بولیے بھائی یہ عام تصور ہے کہ نہیں ہے کہ مولانا گناہ بولے تو پکچر دیکھنا، کچھ تو بھی کھا پی لینا؟ ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں ہے یہ، لیکن ان چھوٹے گناہوں پہ جا کے نظر ٹک جاتی ہے ہماری اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح چل رہے ہیں۔ حلال روزی کمانا، اپنے بال بچوں کے پیٹ میں اور اپنے بھی پیٹ میں حلال کمائی سے ڈالنا، حلال روزی ان کو کھلانا، حرام کی پائی پائی سے بچنا، یہ بھی کتنی بڑی ذمہ داری تھی ہماری۔ لیکن کھپاؤ مال کو، بس مارکیٹ میں کس طرح کھپتا ہے، چلاؤ بزنس کو جس طرح چلتا ہے، بولو جھوٹ جتنا بولنا ہے۔ مولانا کیا کرے بزنس تو اس کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری لسٹ میں گناہ ہی نہیں ہے، یا اگر نظریاتی طور پہ سمجھتے بھی ہے تو بچتے نہیں ہیں، یا بچنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ رشوت کا بازار تو اتنا گرم ہے، اب لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی، رشوت دیتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی۔ اب پہلے زمانے میں لوگ ڈرا کرتے تھے کہ یار مجبوراً دینا پڑ رہی ہے، اور پوچھ بھی لیا کرتے تھے۔ اب اتنے یوزول اور عادی ہو گئے، یعنی ہیبیچول ہو گئے کہ صاحب اب تو چلتا ہے یار مولانا لینا دینا، اس کے بغیر کہاں سے ہوگا۔ تو ان گناہوں سے توبہ جس پر ہماری نظر بھی نہیں جا رہی ہے،
جبکہ شریعت کی نظر میں گناہ ہے اور بڑے گناہ ہے. یہ ایک بات. تو پہلا کام اس شدید وبائی صورتحال میں یہ ہمارے ذمہ بنتا ہے کہ ہم رجوع اللہ ہو، استغفار کرے، علماء سے پوچھے، اہل علم اور اہل دین سے پوچھے کہ زندگی کس طرح سے جی جاتی ہے، معلومات لے، حلال و حرام کی تمیز ان سے سیکھے، ان سے پوچھے. دوسرا کام احتیاطی تدابیر، جو کچھ بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہی جا رہی ہے اس کو اختیار کرنا دین اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان اور توکل کے خلاف ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارا دین تو اتنا بیلنسڈ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، صرف رکعتیں پڑھتے ہیں، یا کھانا بھی کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پھر یہ کہا گیا کہ کھانا کھاؤ لیکن بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. کھا چکو تو الحمدللہ کہو، لیکن کھانا کھاؤ. تدبیر کے درجے میں ضروری ہے. تو تدبیر کے درجے میں وہ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ہم کو میڈیکل ایکسپرٹس کے ذریعے سے، ان چیزوں کا بھی لحاظ کریں. ہم کھانستے وقت، چھینکتے وقت رومال کا استعمال کریں. ہم ان نیسیسری جو گیدرنگس ہیں اس کو اوائڈ کریں. ہم 5 وقتہ نمازیں اور جو فرائض و واجبات ہیں اس کو چھوڑ کر جو بھی نفلی کام ہو سکتے ہیں. اب اتنا بڑا جب ہم نے اجتماع کینسل کیا اس کی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر، تب چھوٹے موٹے گیدرنگ کیا اور فنکشنز کیا اور پروگرام کیا اور جلسے کیا اور شادی بیاہ کی گیدرنگ کیا. اب کیا بتاؤں میں آپ کو. پہلے ہم سمجھا رہے تھے کہ لڑکی کا کھانا نہیں 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 نہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب کورونا وائرس نے سمجھا دیا. اب ہم کو شادیوں میں بھی اعلان کرنے کے لیے لڑکی والے کہہ رہے لڑکے والے بھی. ہاں مولانا ذرا بعد میں اعلان کر دیجیے کہ ہال ملا نہیں تو کھانا ہونے والا نہیں. لڑکے والے دوڑے مولانا ہمارا بھی کر دو، ولیمہ نہیں. یعنی پہلے سمجھا رہے تو سمجھ نہیں رہے تھے، اب وائرس نے سمجھا دیا تو اتنا سمجھایا کہ لڑکی کا کھانا ہی نہیں، ولیمہ بھی کینسل ہو گیا. تو بھائی ہو سمجھیے بات کو. خیر یہ تو ایک الگ پہلو کی بات ہوئی. احتیاطی تدبیریں ضرور اختیار کیجئے، یہ ایمان اور توکل کے خلاف نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کچھ بھی ہنٹس اور ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان کا پالن کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سرکار اور یہ کیا قاعدے بتائیں گے ہم کو؟ ہمارے پیغمبر نے بہت پہلے ہم کو بہت ساری چیزیں دے دی. اتنی جامع بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس جگہ وبا پھیل جائے وہاں والوں کو چاہیے کہ باہر نہ نکلے، اور جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے باہر والوں کو چاہیے کہ وہاں نہ آئے. یہ جو پبلک کرفیو کی بات کرنے والے کر رہے ہیں یہ بیسیکلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. یہ تو کہا نا حضور نے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم ذرا احتیاط برتے، غیر ضروری اسفار نہ ہو، ہمارے غیر ضروری جوڑ نہ ہو، میل ملاپ نہ ہو. کھانستے وقت، چھینکتے وقت ذرا اہتمام کرے رومال کا. نہیں تو ایسا چھینک رہے عادت ہی نہیں ٹوٹ رہی. پورے تبرکات عالیہ دسترخوان عظیم پر. ہاں آج بھی یہ گندی عادت لگی ہوئی ہے. کھانسنے میں بنداز کھانس رہے. میں نے نماز میں آج ایک مسئلہ بتایا نماز سے پہلے کہ نماز کے وقت پہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو اس وقت کا تو زیادہ تقاضا ہے. نہیں تو بنداز کھا رہے ہو، کھا پورا پھیل رہا ہے سب طرف. نہیں، آپ کو اگر 10 بار بھی ایسا کرنا پڑے آپ کیجئے، اس وقت کا تقاضا ہے. وہ کوئی یعنی عمل کبیر اور اس کے زمرے میں نہیں آئے گا. بے فکر رہیے، آپ کی نماز کوئی خراب نہیں ہونے والی. لیکن احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجئے. ہاتھ بار بار دھونا، میں کیا بولوں آپ کو، فون لگا لیجیے اور آپ کو سب سنائی دے گا، کوئی بات نہیں. کسی کو بھی فون لگائیے تو آپ کو احتیاطی تدابیر کی معلومات حاصل ہو جائے گی. نہیں سمجھا؟ اس کے فون اٹھانے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا کرنا ہے آپ کو. اور آخری بات ایمان اور یقین کی پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے یوزول لائف میں ڈسٹرب کہیں بھی ہونے نہیں دینا چاہیے اپنے آپ کو. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے صاحب، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. اگر نصیب میں اللہ نہ کرے بیماری ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور نصیب میں ہے کہ نہیں لگنا ہے بیماری تو مریضوں کے درمیان بھی رہو گے، خدا کی قسم بیماری چھوئے گی بھی نہیں آپ. یہ ایمان ہے ہمارا. توکل اللہ، تدابیر کے بعد، تدبیروں کے بعد، احتیاطوں کے بعد
تو یہ مطلب نہیں کہ اب جمعے ڈراپ، نمازوں میں نہیں جانا، تھوڑا سا ماحول بگڑ رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ 5 وقتہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جان کا خطرہ ہوتا ہے نا، تب تو تیر چلے گا، تلوار چلے گی، نیزہ آئے گا، دشمن آ سکتا ہے، تب بھی ہمارے پیغمبر نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ نمازیں بھی تو ہے صاحب انشاءاللہ کہ اس کی برکت سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، دیکھ لینا۔ تو اس کو مت ٹوٹنے دیجیے، اس ماحول کو بریک مت ہونے دیجیے، اہتمام کیجیے، احتیاط بھی کیجیے۔ اور آخری بات، سب سے آخری بات، ایک کورونا وائرس جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے اور ایک کورونا وائرس جو پورے دیش میں چل رہا ہے لگ بھگ کئی مہینوں سے، بائیکاٹ NPR، یہ بھی ایک خطرناک وائرس ہے۔ اس وائرس کا علاج ہم نے دھرنوں، مورچوں، اس کے ذریعے تو ہم کر ہی رہے، لیکن اب پریکٹیکل ٹائم آیا ہے۔ آپ کو ایک کمیٹی بنانا ہے، وہ کمیٹی کی پوری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مزید تفصیلات کے لیے کبھی فون لگا کر کے پوچھ لیجئے گا اور میں اس کی آپ کو رہنمائی کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو عملی اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، بہی معنی کہ آپ کے گھر پر اسٹیکر، ہر گھر پر اسٹیکر لگائیے آپ، وی بائیکاٹ، وی ریجیکٹ NPR۔ اس NPR کو انٹرٹین مت کیجیے آپ، پوری قوم اجتماعی طور پر، متفقہ طور پر جب اس کو ریجیکٹ کرے گی انشاءاللہ حکومت کو بیک فٹ پہ آنا ہی پڑے گا، اور آ گئے کافی حد تک۔ یہ انانیت رہتی ہے کہ تھوڑا گول مول باتیں کی جاتی ہے، آپ اپنے سٹینڈ پر جمے رہیے، اپنے موقف کو بدلنے مت دیجیے، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ یہ آپ کی دستوری جنگ ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشنل جنگ ہے، یہ اس کو پیش کسی اور طرح سے کر دیا جاتا ہے، توڑ مڑوڑ کر ادھر ادھر سے کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، یہ میڈیا والے بڑے مکار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے موقف پر جمے رہیے اور پوری پابندی کے ساتھ، دعا اور استغفار اور اس کے اہتمام کے ساتھ ہم سب کو، پوری قوم کو انشاءاللہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ آپ کے گھر پر، در پر کوئی بھی آئے اور آپ سے ڈیٹیل پوچھتا ہو تو آپ کہیں کہ صاحب ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے صدر، وہاں کے سیکریٹری، مسجد جماعت کے ساتھیوں میں سے ذمہ دار ساتھی، نوجوان سنجیدہ قسم کے یا محلے کے ذمہ داران، یہ سب کمیٹی میں رہیں، ان کی طرف آپ فالو اپ دے دیں۔ ہم آپ سے کچھ بات نہیں کرنا چاہیں گے، آپ ان سے بات کیجیے۔ وہ لوگ اکرام محبت کے ساتھ، چائے پانی کے ساتھ ان سے بات کریں، پوری چیز کو، پورے ایپیسوڈ کو وہ کیمرے میں قید کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی قانونی پرابلم ہو تو آپ کے پاس بطور ثبوت یہ سارا منظر موجود رہے۔ اس طرح سے قید کیجیے اس کو، گھبرائیے مت۔ ایک آخری بات، کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر اس طرح ہم نے کیا تو کوئی ہم کو فائن بیٹھے گا کہ کچھ ہوگا کہ کوئی کیس درج ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں پبلک کا یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ آپ کا یہ دستوری اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی پالیسی کو، گورنمنٹ کی، آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اس کے بعد وہ ان کا رہے گا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ لیکن NPR کے سلسلے میں تو الحمدللہ یہ کوئی آفینس نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیل نہیں دیتے ہیں، تو کوئی آفینس نہیں ہے۔ آپ کا یہ حق ہے، آپ کا ادھیکار ہے دستوری اور آئینی سنویدھانک کہ آپ ڈیٹیل نہ دیں، کوئی جرم نہیں ہے یہ۔ اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ رہیے، ہم سب کو اس کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے اور متفقہ طور پر سارے حالات کو نمٹنے کی اللہ توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، عزائم بھی دے۔ وآخر دعوانا